خلوص فی الدیہ وہ پہلو ہے کہ جو آپ کے اعتراضات ختم کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فریقین اگر معترض ہوں کسی ایک بات پر اور مقصد ایک ہو تو وہ اعتراض دور ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اپنا اپنا ہو تو وہ پھر اعتراض ختم نہیں ہوتا، وہ شدت اختیار کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ دونوں پر خلوص ہوں، دونوں کا مقصد ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نفاذ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدود ہے، تو پھر بات وہ اس طرح آ جاتی ہے جیسے غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی طرف حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جو ہے وہاں جا کر ادا کی جائے۔ اب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوشش کی کہ وہاں ادا کی جائے اور بعض نے راستے میں ادا کی۔ جنہوں نے وہاں پہنچ کر ادا کی ان کا فرمان تھا، موقف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں جا کر اثر پڑھنے۔ جنہوں نے راستے میں ادا کی ان کا موقف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اثر جو ہے وہ قضا ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا مقصد ہے کہ جلد از جلد پہنچا جائے۔ اب آپ جب جلوہ فروز ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا تو آپ نے دونوں حصوں کو پسند فرمایا، آپ نے کسی ایک حصے پر کوئی سختی نہیں فرمائی۔ تو اب مقصد دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا، حکم کی تعمیل تھی، جان ہتھیلیوں پر لے کر گئے، غزوہ خندق کی سختیوں سے نکلے، پھر اگلے مارکے کے لیے نتائج کیا ہوئے تو اللہ کریم جانتے ہیں نا جی۔ اللہ کریم نے ان کا روپ، قرآن فرماتا ہے کہ ان کا روپ جو ان کے دلوں میں آپ کا روپ ڈال دیا، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ظاہری پہلو میں وہاں تسخیر ممکن نہیں تھی، انتہائی مشکل تھی اور جان لیوا تھی۔ اب دونوں جماعتیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پوری قوت سے اس طرف بڑھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دونوں کا مقصد تعمیل حکم ہے، دونوں خلوص سے جا رہی ہیں جماعتیں۔ تعمیل میں انہوں نے اثر ادا کی کہ اثر مقصد آپ کا یہ نہیں ہے کہ اثر ضائع ہو جائے یا اثر قضا ہو جائے، ادا کر لیا۔ دوسری جماعت کا موقف تھا فرمایا اثر وہاں تو اثر وہاں ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نہیں گرا فرمائی، سختی فرمائی۔ اس کا مطلب ہے رائے کا اختلاف مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا، دونوں وہاں پہنچے۔ اب فروع کی بات آئے گی تو فروع کا جو فرق ہے وہ فرق نہیں ہوتا جو آپ کے اندر تفریق پیدا کر دے یا جو آپ کے اندر نفرت پیدا کر دے۔ اگر کسی جگہ کوئی آپ کا اعتراض آتا بھی ہے تو جب مقصد کے ساتھ آپ مخلص ہوتی ہیں اور خالص ہوتی